فیکٹر ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کامیابیوں کی طرف آگے لے جائیں گے. بہت شکریہ جی. آنریبل منسٹر فار کامرس وزیر تجارت نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. جو کل ایک بہت ہی کامیاب ترین دورہ ہوا متحدہ عرب امارات کا، اور متحدہ عرب امارات کے صدر اور رولر آف ابودھابی ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد نے جس وارمتھ کا، جس افیکشن کا اظہار کیا اور جو گرم جوشی دیکھی گئی میٹنگ کے اندر، تصاویر آپ نے دیکھی ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان پر اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. SIFC کا ایک فورم موجود ہے انویسٹمنٹس کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واچ کرتی ہے، اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی، اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سفارتی محاذ پر کامیابی ہے وزیر اعظم صاحب کی اور اس حکومت کی اور SIFC کی. اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کل یہ کمٹمنٹ ہوئی $10 ارب کی. اگر آپ نے UAE کی، جو متحدہ عرب امارات کی آفیشیل نیوز ایجنسی ہے، اگر آپ اس کا پریس ریلیز کا مشاہدہ کریں تو انہوں نے لفظ ایلوکیٹ استعمال کیا ہے کہ وی ہیو ایلوکیٹڈ $10 بلین. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے $10 ارب مختص کر دیے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنے کامیاب دورے ہو رہے ہیں، سفارتی محاذ پر اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، جس ملک بھی جاتے ہیں وہاں سے ایک مثبت جو ہے وہ پیش رفت دیکھنے میں آتی ہے، اور سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے. اس سے پہلے جب SIFC نہیں تھا تو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف ڈویژنز، منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس میں ہر انویسٹر کو جانا پڑتا تھا، اور کوئی ایک ون ونڈو آپریشن نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سہولیات میسر ہوں، جہاں پہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں اور تمام معاملات پر سہولت حاصل ہو غیر ملکی انویسٹرز کو. اب دیکھیے یہ $10 ارب کا جو مختص کیا گیا ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ ایڈ چاہیے نہ لون چاہیے، ہم بالکل کوئی مالی امداد نہ لینا چاہتے ہیں نہ لینے آئے ہیں. پاکستان میں پوٹینشل ہے، پاکستان کے پاس یوتھ بلج ہے 68% کا، پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں، پاکستان کے پاس سکلڈ ورک فورس ہے، پاکستان کے پاس ڈیمز ہیں، پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل کے علاوہ ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس سے بھی نوازا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے پوٹینشل کو دنیا جان رہی ہے اور مان رہی ہے. اب جب یہ ممالک پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تجارت پہ بات کرتے ہیں، کل ہمارے IT کی کانفرنس ہوئی، پاکستانی کمپنیوں کے درمیان اور UAE کی کمپنیوں کے درمیان معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو شراکت داری ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ہیں دنیا کے اندر انہوں نے ترقی ایسے ہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت دی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں، ہم تجارت کی بات کرتے ہیں. کوئی ایک دورہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لون یا ایڈ کی بات کی گئی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کیپیسٹی، یہ پوٹینشل رکھتے ہیں ڈیلیور کرنے کا. اور دیکھیے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے نا، جب آپ کا ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ کر رہا تھا، ایکسپورٹرز کو مشکلات تھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں، تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے اپنی اشیاء باہر بھیجیں. اب ناقدین بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی وہ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشیو فال کر گیا جی SIFC کے ہوتے ہوئے. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں وزیر اعظم شہباز شریف، SIFC، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، یہ تمام تر ایک مشترکہ کاوش ہے. اور دیکھیے اس کے بعد جو انویسٹمنٹس کی آ رہی ہیں، جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں،
اور ہماری G2G B2B دونوں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، وہ سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہوں، وہ UAE میں ہماری کل میٹنگ ہو، ایران کے مرحوم صدر جو اعلان کر کے گئے تھے، اور اس اعلان میں انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کی بات کی تھی. تو جب بات سرمایہ کاری اور تجارت کی ہو رہی ہو، اور اگر آپ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے ماہ کی نسبت وہ 172% رائز کی ہے. اگر آپ اپریل سے کمپیئر کریں تو اپریل سے کمپیئر اگر آپ فگرز کریں گے تو 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے یہ 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کے اوپر گئی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. تو انویسٹمنٹ تو بڑھ رہی ہے ملک کے اندر. اب بجٹ ایسٹیمیٹس کے اوپر بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹڈ ایسٹیمیٹس تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے، اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے، لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا، جنہوں نے GSP پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی، جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی، آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے. ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ SIFC کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، آرمڈ فورسز کے خلاف، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اور جس دن UAE کی طرف سے 10 ارب ڈالر کا یہ خطیر رقم مختص کی گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے، اس دن SIFC پہ حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ اس دن پاکستان پہ تنقید کریں، آپ مجھ پر تنقید کریں، میری پولیٹیکل پارٹی پہ کریں، مگر آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور آپ نے ایک مہم شروع کی ہے، اب کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ بجٹ ایسٹیمیٹس دینے ہوتے ہیں کہ